بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، السیف اردو مکتب میں خوش آمدید۔ پیارے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، ہم پچھلی ویڈیوز میں اسم اور اسم کی قسمیں پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے اسم کی دو طرح سے قسمیں ہوتی ہیں، بناوٹ کے لحاظ سے قسمیں الگ اور معنی کے لحاظ سے قسمیں الگ۔ بناوٹ کے لحاظ سے یعنی اسٹرکچر کے لحاظ سے، ساخت کے لحاظ سے اسم کی 3 اقسام ہیں: اسم مصدر، اسم مشتق، اسم جامد۔ پھر معنی کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں: اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ یعنی خاص نام، پراپر نام۔ اسم نکرہ یعنی عام نام، یعنی کامن نام۔ پھر اسم معرفہ کی ہم نے پڑھا کہ 4 قسمیں ہیں: اسم ضمیر، اسم علم، اسم اشارہ، اسم موصول۔ اسم ضمیر ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا، اسم ضمیر کی حالتیں ہم نے پڑھی، اسم ضمیر کے صیغے ہم نے پڑھے۔ اسم ضمیر کی 3 حالتیں ہیں: فاعلی حالت، سبجیکٹو یا نومینیٹو کیس، مفعولی حالت یعنی آبجیکٹو کیس، اور اضافی حالت یعنی پوزیسو کیس۔ اس کے بعد ہم نے مرجع پڑھا یعنی اینٹیسیڈنٹ، اور ضمیر کے صیغے ہم نے پڑھے: متکلم، حاضر اور غائب۔ اس کے بعد ہم نے اسم علم پڑھا۔ اسم علم کی 5 قسمیں: خطاب، لقب، عرف، کنیت اور تخلص۔ پھر اس کے بعد ہم نے اسم اشارہ پڑھا۔ اسم اشارہ کی 2 قسمیں: اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید، اور مشار الیہ بھی ہم نے پڑھا۔ آج اس ویڈیو میں ہم اسم معرفہ کی 4تھی قسم اسم موصول پڑھیں گے۔ 4تھی قسم ہے اسم موصول، وہ اسم جس کے بعد کوئی جملہ نہیں لگایا جائے تو معنی نہیں دیتا۔ وہ اسم جس کے بعد کوئی جملہ نہیں لگایا جائے تو معنی نہیں دیتا۔ اسم موصول کے بعد جملے کا جو انکمپلیٹ، نامکمل جو حصہ ہے وہ ہے صلہ، یعنی اسم موصول کے بعد آنے والا جملے کا ٹکڑا ہوتا ہے وہ صلہ کہلاتا ہے۔ پھر جملے کا جو تکمیلی حصہ ہوتا ہے، آخری حصہ ہوتا ہے جس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ کہلاتا ہے تکمیل صلہ۔ اسم موصول اور صلہ کے بعد جو آنے والا جملے کا حصہ ہے اسے کہتے ہیں تکمیل صلہ۔ تکمیل صلہ کے بغیر بات پوری طرح سمجھ نہیں آتی۔ تو ہم اس جدول کی مدد سے اسم موصول، صلہ اور تکمیل صلہ کے مابین جو فرق ہے اور ان کا جو تعلق ہے وہ بخوبی سمجھ جائیں گے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے، مثالوں سے انسان اچھی طرح سمجھ جاتا ہے۔ تو ہم اس جدول میں اسم موصول، اس کے بعد جو آنے والا جو حصہ ہے وہ صلہ، اور جو آخری جو حصہ آتا ہے تکمیل صلہ، وہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک طرف جملے ہیں، پھر اسماء موصول ہے، ان جملوں میں سے پھر ان جملوں میں سے صلہ الگ کیے گئے ہیں، پھر انہی جملوں میں سے تکمیل صلہ الگ کیے گئے ہیں۔ پہلا جو جملہ ہے: جو ہی ہم گھر پہنچے بارش بھی شروع ہو گئی۔ جو ہی، یہ اسم موصول ہے، اور ہم گھر پہنچے یہ صلہ ہے۔ تکمیل صلہ کیا ہے اس جملے میں؟ بارش بھی شروع ہو گئی، یہ آخری جو حصہ ہے تکمیل صلہ کہلاتا ہے۔ پھر دوسرے جملے میں: جو بچے کل نہیں آئے تھے باہر کھڑے ہو جائیں۔ باہر کھڑے ہو جائیں، جو بچے، جو اس میں موصول ہے، جو ہے۔ صلہ کیا ہے؟ بچے کل نہیں آئے تھے، یہ صلہ ہے۔ باہر کھڑے ہو جائیں، یہ تکمیل صلہ ہے۔ جیسے جیسے امتحان قریب آ رہے ہیں بچوں کی محنت بڑھ رہی ہے۔ جیسے جیسے، یہ اس میں موصول ہے۔ امتحان قریب آ رہے ہیں، یہ صلہ ہے۔ اور جو آخری یعنی تکمیلی حصہ ہے وہ ہے بچوں کی محنت بڑھ رہی ہے۔ تو ان جملوں میں جو ہی، جو، جیسے جیسے، یہ اسماء موصول ہے۔ اور اسماء موصول کے بعد جو نامکمل حصہ ہے جملے کا، یعنی بیچ والا جو حصہ جملے کا، اسم موصول کے فوراً بعد جو آنے والا حصہ جملے کا، وہ صلہ کہلاتا ہے۔ اور جو آخری بات ہے یعنی جو تکمیلی بات ہے جو جملے کو مکمل کرتا ہے وہ تکمیل صلہ کہلاتا ہے، اور تکمیل صلہ ہمیشہ جملے کے آخر میں آتا ہے۔ تو کچھ جملے ہم اور بھی لیں گے تاکہ صلہ، تکمیل صلہ اور اسم موصول اچھی طرح ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے، اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ تو ہم مزید جملے لیتے ہیں۔
جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اس جملے میں جو اسم موصول ہے وہ جس کی، صلہ ہے لاٹھی، اور جو تکمیل صلہ ہے وہ ہے اس کی بھینس۔ نمبر 2، جہاں چاہ وہاں راہ۔ جہاں اسم موصول ہے، چاہ صلہ ہے، وہاں راہ تکمیل صلہ ہے۔ نمبر 3، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ جو اسم موصول، بوؤ گے صلہ، وہی کاٹو گے تکمیل صلہ۔ چوتھا جملہ ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جیسا اسم موصول، کرو گے صلہ، ویسا بھرو گے تکمیل صلہ۔ جو سوئے گا وہ کھوئے گا۔ اس جملے میں جو سوئے گا وہ کھوئے گا۔ جو اسم موصول، سوئے گا صلہ، وہ کھوئے گا تکمیل صلہ کہلاتا ہے۔ تو یہ رہی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، ایک اچھا سا کمنٹ کیجئے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔